السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال النبي صلى الله عليه वसल्लम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए जो सारी कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है, जो फ़आलुल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सदूर अज़ीम ज़ात है। तमाम किस्म के जायज़ मसनून दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुद दुनिया व इमामुल आखिरा व इमामुल जन्नह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर साहिबों और अज़ीज़ साथियों और इफ़्फ़त व हया की चादर में लिपटी मेरी इस्लामी माँ और बहनों,
آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے نبی مکرم سرتاج الرسل تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عزت و احترام، محبت اور پھر اس تعظیم کے تقاضے کیا ہیں؟ ہمیں زبانی کلامی تو ہم نبی مکرم کا حسن و جمال تو بیان کرتے ہیں، لیکن اس عزت و احترام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں اور نبی مکرم کے فرامین کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا کائنات میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور مبعوث فرمانے کے بعد ان پر ایمان لانے کا حکم بھی دیا ہے، اطاعت و فرما برداری، اتباع اور عزت و احترام کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عزت و احترام کی ہے اس دنیا کے مبارک لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر انسان اللہ کے نبی کے ساتھ عزت و احترام اور محبت کرتا ہے۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا معنی کیا ہے؟ کیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی عزت، احترام، تکریم کا معنی یہ ہے ہر وہ چیز جس کی نسبت محمد الرسول اللہ کی طرف ہے اس کا احترام کرنا، عظمت اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا، یہ نبی مکرم کی عزت و احترام ہے۔ قرآن، نبی مکرم کے فرامین، صحابہ کرام، مکہ اور مدینہ، نبی مکرم کے رشتہ دار، میرے نبی کی بیٹیاں، امہات المومنین کی وہی طرح عزت ہے جس طرح نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کے حوالہ سے قرآن کی 10 آیات ہیں، لیکن 2 آیات پہ اکتفا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی مکرم کی عزت و احترام کے حوالہ سے یہ بات بیان کی ہے، لا تجعلوا، ارشاد ربانی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کائنات کے لوگوں تم نبی مکرم کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح دنیا میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ ترجمہ ہے، تم اللہ کے نبی کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم دنیا میں دوسرے سے بات کرنے کے لیے اس کو بلاتے ہو۔ کیا معنی ہے؟ شارحین حدیث نے، مفسرین اس کے 3 مطلب بیان کیے ہیں، یعنی کہ نبی مکرم محمد الرسول اللہ کی بات کو، نبی کے عمل کو، نبی کی سیرت کو، نبی کے قول کو، نبی کے احادیث و فرامین کو اس طرح معمولی نہ سمجھو جس طرح دنیا میں تم ایک دوسرے کی بات کو معمولی سمجھتے ہو۔ کیا معنی؟ جو اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، حدیث آ جائے، عزت و احترام سے حدیث کو پڑھنا اللہ کے نبی کی عزت و احترام ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو آیت اتاری ہے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے، نبی کا نام اس طرح نہ لو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلانے کے لیے ایک دوسرے کا نام لیتے ہو۔ یہ عزت ہے، یہ توقیر ہے۔ تیسرا معنی بڑا ہی شاندار معنی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ لوگو، تم اللہ کے نبی کی امت کے حق میں مانگی جانے والی دعاؤں کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم دنیا میں ایک دوسرے کی دعا کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ کے نبی کی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا کسی کے خلاف قبول ہو جائے، اس کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے امت کے نام، نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھ، اللہ اس آدمی کو خوش کر دے، اللہ اس آدمی کو مبارک بنا دے جو میری حدیث کو یاد کرتا ہے، میری حدیث سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دعا ہے میرے نبی کہ اللہ اس آدمی کے چہرے کو خوش کر دے۔ یہ عزت ہے، یہ احترام ہے۔ دوسری آیت سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ کیا معنی ہے؟ اٹھائیے صحیح البخاری کو، یہ آیت کیوں اتری تھی؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے۔ بنی تمیم کا ایک قافلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی کے صحابہ موجود ہیں، بنو تمیم قبیلے کا قافلہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، اس قافلے کا امیر قعقاع بن معبد کو بنا دیں۔ عمر نے کہا، اللہ کے نبی، اس بنو تمیم قبیلے کے قافلے کو ان کا امیر اقرع بن حابس کو بنا دیں۔ ابو بکر کا کچھ، عمر کی اور بات ہے، رفعا اصواتہما عند النبی، دونوں کی آوازیں بلند ہوئی، میرے نبی کو اچھا نہ لگا، فوری جبریل قرآن لے کے آئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ابو بکر و عمر، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں یہ نہ ہو تم بات کر لو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میرے بھائی، یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے نبی کے مقابلے میں کسی امام کی بات، نبی کے مقابلے میں کسی مفتی کا فتویٰ، نبی کے مقابلے میں کسی عالم دین کی منطق اور فلسفے کو نبی کی بات کے مقابلے میں ترجیح دو گے تو اس بات سے ڈر جاؤ کہیں یہ نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ آج اللہ کے نبی ہمارے پاس جسمانی حالت میں موجود نہیں ہیں، آج عزت کیسے کریں گے؟ آج تعظیم کیسے کریں گے؟ آج عزت و احترام، اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہیں، میرے نبی کے فرامین تو موجود ہیں۔
نبی کی فرامین، نبی کی احادیث کا احترام میرے نبی کا احترام ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے یہ آیت اتاری، ذرا سننے والی ہے، آج مسلمانوں ہم گفتار کے غازی، کردار ہمارا خالی، نبی کی سیرت سے ہم خالی خولی دعوے کرنے تو جانتے ہیں، حدیث پر عمل کرنا ہم نہیں جانتے۔ اٹھائیے صحیح البخاری کو، جب اللہ کے نبی پر یہ آیت اتری، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کی مجلس میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے، اللہ کے نبی کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر تم نے بات کیا کی ہے؟ اتنی عزت، اتنا احترام۔ آج نبی کی حدیثیں عام ہیں، لیکن لوگ حدیث کو پیچھے کر کے معاشرے کو آگے کرتے ہیں۔ انجام کیا ہوا؟ دنیا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ نبی مکرم کے صحابی ثابت بن قیس، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کا ایمان چیک کرنا، ثابت بن قیس نام یاد رکھیے گا، رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھ گئے۔ اس قرآن کی آیت، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، قرآن آ گیا۔ ان کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی، قرآن آ گیا، گھر بیٹھ گئے۔ کئی دن ہو گئے، اللہ کے نبی کی مجلس میں ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ثابت بن قیس کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے نبی وہ تو گھر میں ہوں گے۔ صحابہ کو بھیجا، جاؤ ثابت بن قیس کی خبر لے کے آؤ۔ گھر گئے، فی بیتہ منکسا رأسہ، سر کو جھکایا ہوا۔ صحابہ نے پوچھا ثابت اللہ کے نبی آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہا کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ میرے تو اعمال برباد ہو گئے۔ اور مسلمانوں، آج تم نے نبی کی حدیث کے مقابلے میں کیا کیا نظریے، کیا کیا فلسفے اور کیا کیا منطقے اور کیا کیا دنیا کے اقوال گھڑ رکھے ہیں۔ یہ حدیث اگر کسی بھائی کو سمجھ آ جائے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اسی پہ خطبہ بند کر دوں تو خطبے کا حق ادا ہو جائے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، کہا میں نے کیا لینے جانا ہے نبی کی مجلس میں؟ قرآن تو میرے بارے میں نازل ہو چکا ہے، اعمال میرے برباد ہو گئے ہیں، جہنمی میں بن چکا ہوں، اب میں نے نبی کی مجلس میں کیا لینے جانا ہے؟ پیغام لے کے اللہ کے نبی کے پاس صحابی پہنچے، یہ کیفیت ہے۔ کہا جاؤ لیس من اہل النار بل ہوا من اہل الجنہ، ثابت کو بتاؤ تم جہنمی نہیں ہو، تم تو جنتی لوگ ہو۔ تم نے کون سی میری گستاخی میں آواز اونچی کی ہے؟ تمہاری تو آواز قدرتی اونچی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جہنمی نہیں ہو، تم تو اللہ کی جنت کے مہمان ہو۔ صحابہ کہتے تھے اس کے بعد جب اس ثابت بن قیس آتے تھے، ہم دیکھتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ آگے چلیے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار کے وکیل بن کے آئے۔ کیا دیکھا؟ امام کائنات کے صحابہ کا عزت و احترام نبی کے ساتھ دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنا لعاب مبارک زمین پہ گرانے لگتے ہیں، صحابہ آگے اپنا ہاتھ کر دیتے ہیں، پھر اس لعاب کو اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ جب اللہ کا نبی حکم دیتا ہے، یہ فوری نبی کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں برادری کیا کہے گی، معاشرہ مانتا ہے کہ نہیں، کاروبار مانے گا کہ نہیں، پارٹنر مانتے ہیں کہ نہیں، رشتہ داری جائے گی، معاشرہ جائے گا، کاروبار جائے گا۔ اللہ کے نبی صحابی ہیں،
کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں، فوری عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ اور امام کائنات جب بات کرتے ہیں، صحابہ کرام اپنی آوازوں کو نیچا آہستہ کر لیتے ہیں۔ یہ سارا منظر عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے مقام پہ دیکھا، واپس مکہ گئے، کہنے لگا اور میری قوم کے لوگوں، مجھے پیدا کرنے والے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، میں کیسر و کسریٰ کے درباریوں کا مشاہدہ کر چکا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے بعد بڑے بڑے وفد لے کے آیا ہوں، جو تعظیم، جو عزت، جو احترام، جو محبت، جو انداز میں نے اصحاب محمد کا دیکھا ہے، وہ مجھے کسی اور کے دربار میں نظر نہیں آیا۔ کیا دیکھا ہے؟ کہا جب وہ لعاب گرانے لگتے ہیں صحابہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں پانی گرنے نہیں دیتے، حکم مصطفیٰ آتا ہے تو فوری عمل کرتے ہیں، جب نبی بات کرتے ہیں تو ان کے سروں پہ یوں منظر بن جاتا ہے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ یہ انداز میں نے اصحاب محمد کا دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز کیا ہے؟ ایک انداز عزت و احترام آپ کو بتاؤں، امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں حدیث کو نقل کیا ہے، نبی مکرم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، ذرا انداز عزت و احترام دیکھیے گا، کسی نے پوچھا عباس ہمیں یہ بتاؤ تم بڑے ہو یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ حضرت عباس کہنے لگے اللہ کے نبی بڑے ہیں لیکن پہلے پیدا میں ہوا۔ عزت و احترام بھی ہو گئی اور سچ پر بات مبنی بھی کر دی، کہتے اللہ کے نبی بڑے ہیں لیکن پہلے پیدا میں ہوا ہوں۔ انداز محبت دیکھیے، انداز عزت و احترام دیکھیے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح عزت و احترام کیا، آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی جملہ بولا ہے، آج اللہ کے نبی ہمارے پاس جسمانی حالت میں موجود نہیں ہیں، آج کیسے عزت و احترام کریں گے؟ نبی کی سیرت و کردار کو اپنائیں گے، نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کریں نا، یہ گویا کہ اللہ کے نبی کی عزت اور احترام ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے گئے، پیچھے سے نماز کا وقت ہو گیا، ایک صحابی ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگا ابو بکر اگر میں اقامت کہوں تو آپ نماز پڑھا دیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے پڑھا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اسی دوران امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفوں کو کراس کرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچے، ابو بکر پیچھے ہونے لگے، صحابہ نے تالیاں بجا دیں، تالیاں مارنے لگے تاکہ ابو بکر کو متنبہ کیا جائے کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ ابو بکر کی نماز کی کیفیت صحابہ کہتے ہیں جب ابو بکر نماز پڑھتے تھے تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، توجہ نہیں کی صحابہ کی تالیوں کی طرف۔ جب تالیاں زیادہ بڑھ گئیں ابو بکر سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، پیچھے ہٹنا چاہا، اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ابو بکر نماز پڑھاتے رہو، لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے نبی مصلی امام پہ پہنچے، ابو بکر پہلی صف میں آگے، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے ابو بکر سے پوچھا ابو بکر
جب میں نے تجھے اشارہ کر دیا تھا کہ مصلی پہ کھڑا رہتا، آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کے نبی کے صحابی ابو بکر کہتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے، پیچھے اللہ کا نبی ہو، آگے ابو بکر ہو، میری عزت اور احترام گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے دوسری بات یہ کہی، میرے صحابہ، نماز کے اندر جو کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تالیاں نہیں بجانا، بلکہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ تالیاں بجانا یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے۔ جب نماز کے اندر امام سے کوئی مسئلہ بن جائے تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متنبہ کیا جائے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو بیان کیا جائے، اللہ کے نبی کی تعریف کی جائے، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ اللہ کی قسم ہے جو انسان اللہ کے نبی کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس آدمی کی زبان میں اثر بھی پیدا کرتا ہے، برکت بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کی عزت و احترام کا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے۔ کائنات کے رب کے بعد سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ کی ہستی ہے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ الفت اور عقیدت کے جذبات رکھے جائیں۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے، اگر وہ نبی کی سیرت کو نہیں اپناتا، نبی کے کردار کو نہیں اپناتا، نہ اس کا لباس نبی جیسا، نہ اس کا کاروبار نبی جیسا، نہ گھر کا ماحول نبی جیسا، نہ اس کی نمازیں نبی جیسی، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی کردار کو اپناتا ہے، سیرت کو اپناتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، تو وہ نبی مکرم کے ساتھ دعوے میں سچا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو اپنی اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک طرف اللہ کے نبی کی بات ہے، دوسری طرف رشتہ داروں کی بات ہے، ایک طرف والدین کی بات ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک طرف ساری دنیا ہے اور ایک طرف میرے نبی کی بات ہے۔ جو ساری باتوں کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی بات کو سینے سے لگائے وہ مومن ہے۔ جو نبی کی بات کو چھوڑ کے والدین کو، رشتہ داروں کو، دنیا کو آگے رکھے، میرے نبی نے قسم اٹھا کر کہا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ امام کائنات کے صحابی واقعہ سنیے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا بات سننے والی ہے۔ حبیب بن زید نام یاد رکھیے گا، یہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا جاؤ مسیلمہ کذاب کی طرف۔ یہ بات علامہ ابن اسیر الجزری نے اسط الغابہ فی معرفت الصحابہ میں نقل کی ہے۔ حبیب بن زید کو کہا جاؤ مسیلمہ کذاب کے پاس، اس کو دعوت دو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ مسیلمہ کذاب اس امت کا وہ فرعون اور بدبخت تھا جس نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، جاؤ دعوت دو۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے ان کو پیغام دیا کہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کو آخری نبی مان لیں۔ کہا میں تو نہیں مانتا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ بات ماننے کی بجائے اپنی نبوت کی بات کر دی، بات نہ مانی۔ کہا مجھے نبی نہیں مانتا، کہا میں نہیں مانتا۔ کہا اس کو گرفتار کر لو۔ گرفتار کر لیا اہلکاروں نے۔ جب مسیلمہ کذاب کے پاس لایا گیا، یہ ذرا بات سنیے گا، مسیلمہ کذاب نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا میں آپ کو نبی نہیں مانتا۔ کہا اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو۔ دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کہا پھر پوچھا مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ کہا میں آپ کو نبی نہیں مانتا۔ بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ دایاں پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ بایاں پاؤں بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں مانتا۔ زبان بھی کاٹ دی گئی۔ پھر پوچھا مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا نہیں مانتا۔ اشارے سے کہا نہیں مانتا۔ کہا اس کو قتل کر دو۔ قتل کر دیا گیا۔ ان کی والدہ مدینہ میں ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتایا گیا آپ کے بیٹے کو کافروں نے بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ قربان جاؤں ماں کے اوپر۔ کیا کہا؟ لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْزَعْتُهُ۔ لوگوں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اسی دن نبی کی عزت کے لیے قربان کرنے کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ یہ ہے عزت۔ جان جاتی تو چلی جائے لیکن نبی کا فرمان نہ جائے۔ برادری ختم، معاشرہ ختم۔ مکہ والوں نے کیا کیا آفریں میرے نبی کو نہیں کی تھیں۔ میرے نبی نے سب کو ٹھکرا دیا، اللہ کے دین کو آگے رکھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، امام کائنات کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی عزت و احترام کا تقاضا یہ ہے نبی کی بات مانی جائے، نبی کی فرما برداری کی جائے، نبی کے اسوہ حسنہ جو بہترین نمونے میرے نبی نے چھوڑے ہیں ان پر عمل کیا جائے، نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے اور بدعات کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ کی عزت و احترام کا تقاضا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ او لوگو جن کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ کی ذات مبارک ہے۔ نبی کی فرما برداری یہ نبی کی عزت و احترام ہے۔ جو زبان سے تو کہے آمد مصطفیٰ مرحبا، لیکن اس آمد مصطفیٰ کی بات نہ مانے تو وہ یہ خالی زبان کا مسلمان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں امام کائنات محمد رسول اللہ کے صحابہ کس طرح نبی کی تعظیم کرتے تھے، کس طرح بات مانتے تھے۔ امام کائنات کی صحابیہ ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، نبی مکرم کی صحابیہ ہیں۔ کیسے اللہ کی نبی کی بات کو مانا، اللہ نے گھروں میں خیر و برکات کے دروازے کھول دیے۔ کوئی ماننے والا تو ہو، کوئی ماننے والا تو ہو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عزیزہ ہیں فاطمہ بنت قیس، ان کا خامن فوت ہو گیا، ابھی عدت گزار رہی ہیں۔ پیغام بھیجا امام الحق کی والعقال امیر معاذ بن ابی سفیان نے شادی کا پیغام بھیجا۔ ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ عدت مکمل ہوئی، اللہ کے نبی کو سارا معاملہ بتایا۔
کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا جب آپ کی عدت پوری ہو جائے تو مجھے ضرور بتانا. بتایا کہ اللہ کے نبی عدت پوری ہو چکی ہے. معاویہ نے بھی شادی کا پیغام بھیجا ہے. ابو جہل نے بھی بھیجا ہے. کہا فاطمہ جہاں امیر معاویہ کی بات ہے وہ ذرا مالی لحاظ سے کمزور ہے. جو ابو جہم ہے وہ عورتوں کو بڑا مارتا ہے. اس نے کبھی کندھے سے لاٹھی اتاری نہیں ہے. میرے سے مشورہ لے گی تو میں کہوں گا اسامہ بن زید سے شادی کروں. کہ اللہ کے نبی وہ غلام، میں شاہی خاندان کی عورت، میرا اونچا خاندان، وہ آزاد کردہ غلام، میرا اس کے ساتھ کچھ جوڑ نہیں بنتا. اللہ کے نبی نے کہا میں مشورہ دے رہا ہوں مان لو. طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اللہ کی بات کو مان لو، اس کے رسول کی بات کو مان لو، اللہ تیرے لیے خیر پیدا کر دے گا. کہتی میں نے بات مانی، اسامہ بن زید سے شادی کر لی. پھر اللہ نے مجھے وہاں سے رزق دیا. وہ برکتیں دی. مدینہ کی عورتیں میرے اوپر رشک کرتی تھیں. کیسی عظیم عورت ہے. نبی کی بات مانیں گے تو خیر آئے گی، برکتیں آئے گی. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی بات کو مانا جائے، اتباع کی جائے، سنتوں کو زندہ کیا جائے. ہر خطبے میں خطیب صاحب یہ الفاظ بولتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کیا مطلب ہے؟ بہترین بات اللہ کی بات ہے، بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. ماہ ربیع الاول کا پیغام نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے اور بدعات کو ترک کر دیا جائے. مسلمان آج اللہ کے نبی کا احترام عزت ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے. اور میرے بھائیو ہم زبانی کلامی عزت و احترام کے دعوے دار ہیں. آج لوگوں نے عزت و احترام میں، عقیدت میں، یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، آج لوگوں نے عقیدت میں عقیدے کا بیڑا گرک کر دیا ہے. عقیدت میں، محبت میں عقیدے کا بیڑا گرک کر دیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى. لوگوں جو اللہ نے مجھے عزت مقام دیا اس سے مجھے بڑھاؤ نہ، اس سے مجھے بڑھاؤ نہ. کہ آج کا مسلمان یہ نہیں کہتا وہی تھا جو مستوی ہوا عرش پہ خدا ہو کر، وہی اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہے. دعوے محبت کے ہیں، دعوے پیار کے ہیں. اور مسلمانوں بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. کہنا اور ہے، ماننا اور ہے. نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. جس آدمی کو اللہ کے نبی کی آمد کی، ولادت کی خوشی نہیں ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. کس کو خوشی نہیں ہے؟ مجھے خوشی ہے اللہ کے نبی کی آمد کی، مجھے پیار ہے، خوشی ہے. لیکن بتائیے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ اور مسلمانوں آج مفسرین محدثین نے مختلف باتیں کی ہیں. کسی نے کہا امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہو، اللہ کے بزرگ تھے. آج ان کے نام کی 11ویں تو کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے. آج لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اٹھاؤ غنیت الطالبین کو. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے کہ اللہ کے نبی 10 محرم کو پیدا ہوئے. مانو کیوں نہیں مانتے؟ یہاں نہیں مانتے. ہمارے بریلوی بھائی جس
پر یہ مسلک کی بنیاد ہے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی کتاب ہے۔ یار میری نہ مانو، اپنوں کی مان لو، میری نہ مانو اپنوں کی مان لو۔ حوالہ غلط ہو مجرم ہوں، قیامت تک مجرم ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ نوٹ کر لیں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ 412 پہ لکھا ہوا ہے۔ کس نے لکھا؟ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، کہ اللہ کے نبی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو فوت ہوئے۔ جاؤ کتاب لاؤ، حوالے کا ذمہ دار ہوں، ہماری نہیں مانتے انہی کی مان لو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 12 کو فوت ہوئے ہیں، 8 کو پیدا ہوئے۔ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا 8 کو پیدا ہوئے، 9 کو پیدا ہوئے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ 10 کو پیدا ہوئے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ بعض نے رمضان بھی لکھا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ کیوں اختلاف ہے؟ جب میرے نبی پیدا ہوئے تھے وہ محمد رسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ کے ذریعے سے پیدا ہوئے تھے۔ کسی کو کیا پتا کل کو انہوں نے نبی بننا ہے؟ لیکن 12 وفات، دنیا کا کوئی بھی مسلک ہو، 12 وفات، ہر مذہب کے اندر یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ کے نبی 12 کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے محترم بھائیوں میری طرف توجہ کیجئے، آج کوئی عیسائی کیلنڈر ہو، یہودیوں کا کیلنڈر ہو، اسلامی کیلنڈر ہو، اسلامی کیلنڈر ہو، کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ 4 مہینے حرمت والے۔ کتنے؟ 4 مہینے۔ کیا میرے رب کو پتا نہیں تھا کہ یہ 4 کو میں نے حرمت والا بنانا ہے؟ میرے رب کو پتا نہیں تھا کہ 12 کو میرے نبی علیہ السلام فوت ہوں گے، اس دن پیدا ہوں گے؟ میں ربیع الاول کو بھی کوئی مقام و شان بیان کر دوں، کیا میرے رب کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا، نہیں کچھ کہا۔ قرآن خاموش، نبی مکرم محمد رسول اللہ کا فرمان خاموش۔ میرے بھائیوں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے مینار نور ہے۔ اللہ کے نبی کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ کیا جھنڈیوں سے، گھروں کو سجانے سے، بازاروں کو سجانے سے اللہ کے نبی نہیں مانے گا؟ جب مانے گا جب نبی کی مانو گے، جب نبی کی مانو گے۔ آج بازار میں لوگ نکلیں گے، تاجروں کو بتائیں گے بازار سجاؤ، اللہ راضی ہوگا۔ اگر وہ تاجر ڈنڈی مارتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، کم تولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، قبضہ کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، یہ حقوق العباد ہے۔ یہ میرا نقطہ یاد رکھو، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد اللہ کی قسم ہے، یہ منبر رسول پہ دعویٰ کر رہا ہوں، جب تک تم نمازیں پڑھتے رہو، عمرے کرتے رہو، حج کرتے رہو، تسبیحات کے منکے پھیرتے رہو، جب تک تم نے بندوں کے حقوق پورے نہ کیے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قرآن حدیث کے دلائل گواہ ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ سجاوٹوں سے نہیں مانتے۔ امام کائنات فاطمہ بیٹی کے گھر گئے، پردہ ریشمی لٹکا ہوا، وہاں سے اللہ کے نبی واپس، پتہ چلا علی کو بھیجا، خیریت تو ہے، گھر آئے تھے واپس چلے گئے ہیں، گھر ریشمی دوپٹہ لٹکا ہوا ہے، پردہ لٹکا ہوا ہے۔ ماں علی والی دنیا جہاں سجاوٹیں ہوں میں وہاں نہیں آتا، جہاں سجاوٹیں ہوں۔ بیٹی کے گھر سے واپس آ گئے۔ مسلمان کہتے ہیں آج ہماری محفل میں خصوصی مہمان نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہوں گے۔ کیا ہم نے دین کو تماشا بنا لیا؟
ربیع الاول کو فنکشن کا نام بنا دیا، ایک تقریب کر لی، بس سارا سال چھٹی۔ دھوکہ ہم کریں گے، فراڈ ہم کریں گے، جھوٹ ہم بولیں گے، سود ہم کھائیں گے، نمازیں ہم چھوڑیں گے۔ پکے مشرک، پکے مسلمان، پکے عاشق، یہ کون سی محبت ہے؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ہر مسلمان کو خوشی ہے، اور نبی مکرم کی کے بعد 1300 سال تک اس کا وجود نہیں ہے، خاموش ہے، اس کے بعد ہیں، اور دلائل قرآن سے دیے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن سے جو 1300 سال بعد یہ کام شروع ہو رہا ہے، دلائل اللہ کے قرآن سے، جن پہ قرآن اترا، جنہوں نے سنا ان کو سمجھ نہ آیا، آج ہمیں قرآن سمجھ آ گیا۔ اور مسلمان بھائیوں، ایک دو باتیں کرتا ہوں، کہتے میرے مسلمان بھائی، کہتے قاری صاحب اس میں حرج کیا ہے، منع کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ فجر کی فرض کی کتنی رکھتے ہیں؟ کتنی؟ 4 پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ کہاں لکھا ہے منع کہ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ فجر کے 4 فرض نہ پڑھو؟ کہاں لکھا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کے 7 چکر ہیں، 10 لگانے کہاں منع ہے؟ بیت اللہ کے طواف کے 7 چکر ہیں، 8 لگانے کہاں منع ہے؟ کیا حرج ہے؟ یہ دھوکہ دے کے سادہ مسلمانوں کو ورگلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پوچھا جائے بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نیکی ہے۔ اچھا نیکی ہے، نبی کو پتا تھا کہ نہیں؟ پتا تھا۔ دلیل کہاں ہے؟ کیا نبی کی نیکی نہیں کی؟ ہمیں وہ نیکی نظر آ گئی ہے۔ مسلمان بھائی نہیں، تحقیق کر، سمجھ کر، اور نبی کو میلاد نہ مناؤ، نبی کو مناؤ۔ میلاد نہ مناؤ، نبی کو مناؤ۔ جس نے کل تیری میری سفارش کرنی ہے۔ آخری بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کیک کاٹے جائیں گے، اوپر نبی کا نام لکھا جائے گا، کاٹ کے کھایا جائے گا، آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حدیبیہ کے کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا علی محمد الرسول اللہ لکھ دیا، کہا نہیں مانتے مٹاؤ۔ علی کہتا ہے میں تو نہیں مٹا سکتا۔ علی مٹاتا نہیں ہے، آج سارا کچھ کاٹ مار کے کھائی جا رہا ہے، پھر بھی پکا مسلمان، پھر بھی پکا محب رسول۔ اللہ ہمیں حق اور بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر